میں الحمدللہ حضرت مولانا ندوی قاسمی دامت برکاتہم جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، جو واقعتاً ہمارے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ حضرت والا کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن حضرت ہمیں بہت چاہتے ہیں۔ حضرت والا حق شناس فاؤنڈیشن سے خصوصی محبت رکھتے ہیں، خصوصی تعلق رکھتے ہیں، اور خصوصی طور سے بندے کی ہمت افزائی وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت والا سے ملاقات ہوئی تو حضرت والا نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو منیر صاحب، حضرت کہتے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے حضرت کے زبان مبارک سے، کہتے ہیں رشادی صاحب، دیکھیے رشادی صاحب، آپ نے ایک مرتبہ ہمیں بلا کر اعزاز تو دے دیا ہے، اب بار بار اعزاز کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ جلسہ کریں تو بلا لیجئے گا، اس لیے کہ جو آپ منظر پیش کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت والا کے یہ جملے تھے جو میری ہمت کو اور آگے بڑھانے والے تھے، اور محبت اور شوق اور خروش سے اس کام کو آگے بڑھانے کی ہمت حضرت والا وقتاً فوقتاً فرماتے رہتے ہیں، اور آپ تمام حضرات کی حضرت بہت تعریف کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھیوں میں جو ڈسپلن ہے وہ بہت کم نظر آتا ہے۔ میں حضرت والا سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی خیالات اور قیمتی نصائح سے کہ ہم کام کیسے کریں اور اچھے سے اچھا ہم کام کیسے کریں، اور یہ جو ساتھی ماشاءاللہ ہمارے ہر وقت ساتھ دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی میں، ان کی شان میں آپ چند کلمات ہمارے لیے پیش فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وجاء في الحديث الذي رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء۔ در حقیقت علماء کی خدمات جلیلہ کے اعتراف میں جو اجلاس ہوا، یقین کیجئے اس کے نچوڑ آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ سنتے ہیں کہ علماء آئے، مہمان آئے، بزرگ آئے اور رونق اسٹیج ہوئے۔ وہ ہیں رونق اسٹیج، اور یقین جانیے آپ ہیں رونق جلسہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رونق جلسہ کے بغیر رونق اسٹیج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ کو جس نے دیکھا ایمان لایا وہ صحابی ہے. حضور کی سیرت صحابہ کے تذکرے کے بغیر انکمپلیٹ رہی. کوئی آدمی 1000 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو بیان کرے اور صحابہ کا بیان نہیں آئے، وہ سیرت نامکمل ہے. علماء کی خدمات کے اعتراف کا اجلاس ہو اور آپ کا تذکرہ نہیں آئے تو آج کی تاریخ تک وہ اجلاس نامکمل تھا. آج کی یہ مجلس اس اجلاس کو مکمل کرے گی. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اسکرین پر نظر نہیں آتی، لیکن مین چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا کام، اس سے کیا ہوگا. اسکرین پر آنے سے نام بنتا ہے اور اسکرین کے پیچھے رہنے سے تاریخ بنتی ہے. واقعی میں آپ لوگ تاریخ بنانے والے. ایک فنکشن ہال کو ہر طرح سے سنوار دیا جائے، دلہن بنا دیا جائے اور اس میں لائٹ نہ جلائی جائے تو ایسا لگے گا کہ پتہ نہیں ہم کہاں بھٹک کر آ گئے. آپ جتنے اجلاس ہوئے آپ نے کام کیا، آپ نے لائٹنگ اور روشنی کا کام کیا ہے. اور جتنے علماء کو آپ نے اعزاز سے نوازنے میں، ہمارے قابل احترام فضیلت الشیخ مولانا محمد منیر صاحب رشادی احمد فیوزہم کا آپ نے ساتھ دیا ہے. کل قیامت کے دن بڑی تعداد میں علماء کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ جنت میں آئیے، آپ آئیے، آپ آئیے. آپ کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ہم کس کی بات مانیں، کس کی بات نہ مانیں. علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ عالم کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، وہ انبیاء کا وارث ہے. بڑا، چھوٹا، کم صلاحیت، زیادہ صلاحیت، یہ دنیا میں اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اور اس کے بغیر دنیا چل ہی نہیں سکتی. ہر آدمی برابر ہو جائے، پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. لیکن ظاہری اعتبار سے آپ پوزیشن کم اور زیادہ کو دیکھ کر پریشان مت ہوں. اندر جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ثواب کا ہے وہ اللہ انسان کی نیت کی بنیاد پر دیتا ہے. کوئی آدمی اگر نورانی قاعدہ الف با تا سا اخلاص سے پڑھائے تو وہ جنت کے اعلیٰ مقام پر جائے گا، اور بخاری شریف اگر اخلاص سے نہ پڑھائے تو جنت کا ملنا مشکل ہو جائے گا. مسئلہ انسان کی نیت کا، انسان کے خلوص کا. بخاری شریف کی ایک روایت پڑھی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے تمہارے سماج میں، تمہاری سوسائٹی میں، تمہاری جماعت میں، تمہارے محلے میں، تمہارے کنبے میں، تمہاری برادری میں،
تمہارے شہر میں، تمہاری ریاست میں، تمہارے ملک میں، پوری دنیا میں جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، اس میں وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں جو اس کام کے اندر اپنا وقت یا اپنا مال دیتے ہیں یا جو اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ جو کام حق شناس فاؤنڈیشن نے شروع کیا ہے، یہ صرف ریاستی کام نہیں ہے، ملکی کام نہیں، یہ عالمی کام ہے۔ یہ حق شناس فاؤنڈیشن انٹرنیشنل ہے۔ آپ یقین جانیے اس نوعیت کا کام، میں پورے اعتماد کے ساتھ بول رہا ہوں، الحمدللہ ساری دنیا کا جدید قدیم ٹیکنالوجی سائنس کا ابھرتی ہوئی دنیا کا پل پل کی خبر رکھتا ہوں، ریسرچ اسکالر ہوں میں۔ آج کی تاریخ میں علماء کی قدر اور خدمت کے لحاظ سے یہ ایک بے مثال، بے نظیر، عالمی، تاریخی البیلا کام ہے، جس کی تعریف کے لیے انسان کے پاس الفاظ نہیں، اور اس کے جو روح رواں ہیں ہمارے شیخ منیر صاحب رشادی دامت برکاتہم، یہ ہیں محسن العلماء۔ یہ کیا ہے؟ محسن العلماء۔ آئیے 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 والا جائزہ۔ ارے آپ نے دیر کر دیا، اصل تو بیان آپ کو دینا تھا۔ آ جائیے۔ ہاں انہوں نے یعنی آپ کے فاؤنڈیشن نے علماء کی خدمت میں بے نظیر، بے مثال، تاریخی اور عالمی کارنامہ انجام دیا ہے۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ بولتا ہوں، دنیا میں کوئی فاؤنڈیشن، کوئی ٹرسٹ، کوئی سوسائٹی، کرناٹک کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی، جس نے اتنی بڑی تعداد میں علماء کو اعزاز سے نوازا، اور اس فاؤنڈیشن کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے، تاریخی خصوصیت جس کی طرف آپ کی نظر نہیں گئی ہو، اس سال اس کا 5واں اجلاس تھا، اور الحمدللہ قابل تعریف بات یہ ہے کہ ہر اجلاس کی صدارت علماء کے امیر، شریعت کے امیر، رئیس العلماء اور فقیہ العلماء حضرت مولانا صغیر احمد صاحب خان رشادی دامت برکاتہم نے انجام دی ہے۔ یہ بھی آپ کے فاؤنڈیشن کے لیے قابل فخر بات ہے۔ ان دنوں اتنے علیل ہیں، کمزور ہیں، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، آپ کے اخلاص، آپ کی عقیدت اور کام کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جتنا آپ کو وقت دیا، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کرناٹک نہیں، ملک کے علماء کے پاس الفاظ نہیں۔ جو لوگ آپ دیکھتے ہیں شادی محل میں دلہن اس وقت تک دلہن نہیں بنے گی جب تک کہ اس کو سجایا نہ جائے، تب فرق ہوتا ہے، اس لڑکی میں اور دلہن میں ڈفرینس ہوتا ہے۔ دلہن علماء ہیں، سجانے والے آپ لوگ ہیں،
کتنا بڑا کام آپ کر رہے ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں، بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ایک آیت جو ہم نے آپ سے پڑھی، مسلمانوں میں عام طور سے جذبات زیادہ ہوتے ہیں۔ حدیث اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین پسندیدہ کام جو اللہ کو پسند ہے، 1 کروڑ بار قرآن کا پڑھنا نہیں، آپ پریشان مت ہوئیے، 10 لاکھ مرتبہ عمرہ اور حج کرنا نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ کام پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن پرماننٹ ہو۔ پرماننٹ کا مطلب 1-2 سال نہیں ہے، مرتے دم تک۔ آپ فلائٹ ہیں، آپ ہوائی جہاز ہیں، جہاز جب اڑتا ہے لینڈ کرتے وقت تک اس کو تھکنا نہیں ہے، اگر تھک جائے گا جہاز بھی جائے گا، پائلٹ بھی جائے گا، سارے لوگ چلے جائیں گے۔ اب آپ کو یہ ارادہ کرنا ہے کہ حق فاؤنڈیشن جب تک اجلاس کرتا رہے گا ہم ہوائی جہاز کی طرح سوار رہیں گے، پست ہمت نہیں ہوں گے، نیچے نہیں آئیں گے یہاں تک کہ ہماری موت آ جائے۔ یہ جذبہ آپ کے اندر اگر نہیں ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، شرط لگائی اللہ نے، پھر جمع رہا، پھر ڈٹا رہا، غم میں خوشی میں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بعض ساتھی ہوتا ہے کسی کا اکرام کم ہو گیا، کسی کا زیادہ ہو گیا، کسی کے بارے میں زیادہ بول دیا کم بول دیا تو آدمی اپنا چہرہ نیچے لٹکا لیتا ہے، نہ کوئی بات، اب ہم نہیں جاتے، میرے کوئی قدر ہی نہیں۔ خدا کی قسم آپ کی قدر اللہ کرے گا، دنیا کی قدر کے چکر میں اپنے آخرت کو برباد مت کریں۔ آپ کا جو عظیم الشان کام ہے وہ قدر اللہ کرے گا، دنیا کی قدر کی پرواہ نہیں کرنا ہے، وہ دماغ میں آنا بھی آپ کے لیے گناہ کبیرہ ہے۔ انتہائی عظیم الشان کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ہر آدمی کوشش کرتا ہے اے اللہ کاش نبی کا زمانہ ہوتا، ہم نبی کی خدمت کرتے۔ میں آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں آج علماء کی جو آپ خدمت کر رہے ہیں وہ وقت کے نبی کی آپ خدمت کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں علماء کی شکل میں، انبیاء کی شکل میں علماء ہیں۔ یہ کام بڑا عظیم الشان ہے اور یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ کتنے لاکھ کی آبادی بنگلور میں ہے، آپ آئے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کا چوائس کیا ہے۔ آپ فروٹ کی دکان میں جائے، سیب کی دکان میں جائے، چن چن کے اچھا اچھا لیتے ہیں، داغ نہ ہو، دھبا نہ ہو، سڑا ہوا نہ ہو، خراب نہ ہو۔ آپ اپنی قسمت پر فخر کیجئے کہ اس عظیم کام کے لیے اللہ نے آپ کو چوائس کیا ہے۔ آپ کو ناز کرنا چاہیے، آپ کو شکرانے میں نماز پڑھنی چاہیے کہ یا اللہ کس کی دعا لگی، کس عمل کو تو نے قبول کیا کہ اتنے عظیم کارنامے کو انجام دینے کی تو توفیق دے رہا ہے۔ تجھ سے دعا ہے کہ مرتے دم تک اس توفیق کو باقی رکھنا۔ مجھے یقین ہے آپ کی خدمت کل قیامت کے دن آپ کو علماء کے زمرے میں شامل کرے گی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن شہداء کا بڑا مرتبہ آپ نے سنا، شہداء علماء کے مقام کو دیکھ کر علماء کے زمرے میں آنے کی تمنا کریں گے۔ کام بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اس کی توفیق دی ہے یہ اللہ کا آپ پر کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، اللہ نے آپ کو منتخب کیا، اللہ نے آپ کا چوائس کیا۔ آپ اللہ کے منتخب اور چوائس کیے ہوئے بندے ہیں، قابل رشک ہیں، قابل فخر ہیں۔
اچھی قسمت والے ہیں، اچھی تقدیر والے ہیں، اچھی دنیا والے بھی ہیں، اچھی قبر والے بھی ہیں، اچھی آخرت والے بھی ہیں، اچھی جنت والے بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کے مقام کو بہت بلند کیا ہے۔ تو یہ جو دین کا جو کام ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی خصوصیت یاد رکھیے گا آپ کو لوگ یہ کہ پرماننٹ کرنا، ٹمپروری نہیں۔ اب پرماننٹ کا مطلب 1 سال 2 سال نہیں، کب تک؟ جب تک جسم میں روح چل رہی ہے، جب تک آپ کی روح باقی ہے، اس وقت تک یہ کام آپ کو کرنا ہے، چاہے کبھی نفع ہو، نقصان ہو، غم ہو، تعریف ہو، شکایت ہو۔ اور یہ بات اب یاد رکھیے گا، جو آدمی جتنا اخلاص سے دین کا کام کرتا ہے، لوگ اس کے بارے میں اتنا ہی تبصرہ کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو آپ سمجھ جائے کہ انبیاء اور صحابہ کا مقام مرنے سے پہلے ہمیں دنیا میں مل رہا ہے۔ بہت سے لوگ اتنا کرتا ہوں میری تعریف نہیں ہوتی، یار کس چکر میں آپ اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ یہ کون سی بلا ہے، مصیبت ہے؟ تعریف کا سوچنا بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، بدلہ دے، اس سے بڑی تعریف اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، ان چیزوں کو ذہن میں کبھی نہیں لائیے گا، اور آپ کو یقین ہے کہ یہ کام اچھا ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، تاریخی ہے، عالمی ہے۔ اب اس کو پکڑے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، رائٹ لیفٹ دائیں بائیں دیکھنا نہیں ہے۔ دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کو حق ہونے میں شک ہے۔ رائٹ لیفٹ کا مطلب ہوتا ہے اس آدمی کے یعنی حق ہونے کے بارے میں اس کو ڈاؤٹ ہو گیا ہے۔ قادیانی کا جو مسئلہ آتا ہے تو ہم لوگ بولتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر یہ مان لیں گے کہ ہاں شاید غلام احمد قادیانی نبی ہو سکتا ہے، تو آدمی کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، مرتد ہو گیا وہ۔ اس کا کوئی وہم بھی نہیں لانا ہے، زبان پر لانا نہیں ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ امکان کا ذہن میں آنا کفر کے لیے کافی ہے، انسان کے مرتد ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ پورے بھروسے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس کام کو کرتے رہیے، اور ہمارے شیخ منیر رشادی دامت برکاتہم کے ساتھ لگے رہیے۔ اس کام کی سچائی میں، اس کی صداقت میں، اس کی شرافت میں، اس کی دیانت میں، اس کی امانت میں، اس کی اچھائی میں، اس کے خیر میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ آپ سب لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہیں، جو اس میں رقم لگاتے ہیں، عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے۔ میں نے بہت کم ایسا کام دیکھا ہے کوئی بڑا کام ہو اس میں عورت کا حصہ نہ ہو، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس کام میں عورت کا بھی کردار ہے، اس لیے کہ ہم 40 سال سے جو کام کر رہے ہیں، ہر کام میں عورت کا بھی اس میں حصہ نظر آتا ہے، اگرچہ ہم بتاتے نہیں۔ وہ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ آپ کی زندگی کے وقت میں سب سے بہترین وقت خدمت کا وہ گزرا جو کام آپ نے اس اجلاس کے لیے انجام دیا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، ان کی رقم میں، ان کے پیسے میں سب سے بہترین رقم وہ ہے جس کو انہوں نے علماء کے اعزاز میں خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت کو، آپ کی خدمات کو اور مالی تعاون کو اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے، نظر بس سے بچائے، اور اس کام کو اللہ تعالیٰ قیامت تک دوام بخشے، استقلال بخشے، پرماننٹ یہ کام۔ دوسری بات، زیادہ لمبا وقت نہیں لوں گا، ابھی کو خطیب کرناٹک نہیں، خطیب انڈیا آ چکے ہیں ماشاءاللہ، اپنے والد کے سچے۔ مولانا مزمل صاحب رشادی، نعرہ تکبیر، مولانا بدیع الزمان صاحب ندوی قاسمی۔ لوگ کہتے ہیں سب سے کامیاب بیٹا وہ ہے کہ لوگ بولے کہ یہ بیٹا ہے، اس بیٹے کا یہ باپ ہے۔
اب جب تک حضرت پی ایم زکریا والا جاہی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، اللہ ان کی قبروں میں نور کی بارش فرمائے کہ ایسا خطیب اب کرناٹک میں نہیں ہوگا مجموعی اعتبار سے۔ اب ہمارے حضرت مولانا خطیب کرناٹک، خطیب بھارت، خطیب انڈیا نے ثابت کر دیا کہ ان کی تقریر سے ایسا لگتا ہے کہ مجلس میں پی ایم والا جاہی نہیں، پی ایم زکریا تقریر کر رہے ہیں، اپنے والد کے سچے جانشین ہیں۔ الحمدللہ کرناٹک کی عوام کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی سائے کو امت پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اخیر میں دو بات، اس میں ہم کوئی مبالغہ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے جو مرید احمد صاحب رشادی ہیں ہماری طرف سے، اور ہمارا جو ٹرسٹ ہے انڈین کونسل آف فتویٰ اینڈ ریسرچ ٹرسٹ، اس کی طرف سے آج ہم ان کو محسن العلماء کا خطاب دیتے ہیں، اور جتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کو خادم العلماء کا لقب دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت مولانا شیخ منیر صاحب رشادی زندہ باد، حضرت مولانا شیخ منیر صاحب رشادی زندہ باد، حق شناس فاؤنڈیشن زندہ باد، حق شناس فاؤنڈیشن زندہ باد۔ انہی مختصر سی بات کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔